اللہ رب العالمین سچے، اللہ کا کلام سچا، اللہ کے پاک پیغمبر سچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا فرمان سچا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، وہ غلط دیکھ سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن پر عمل کی توفیق کا ہو جانا ہے، قرآن کی خدمت کا مل جانا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام کے اندر، اپنے سچے کلام کے اندر آپ فرما دیں کہ یہ جو اللہ کا فضل قرآن ہم نے آپ کو دیا اور پھر قرآن پر عمل کی توفیق دی، ایمان کی دولت دی، اعمال صالحہ کی دولت دی، یہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دی۔ یہ عمل صالح، یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کی خدمت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر کیا ہو لو؟ خوش ہو جائے۔ وہ قرآن 1400 سال سے زائد عرصہ وقت پہ نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے غائب کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو نعمت ہے، یہ جو دولت ہے، صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، غائب کے غائبین، اس کے بعد جتنے لوگ بھی آئیں گے، وہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، جن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین قرآن کی دولت عطا فرمائیں گے، قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ فرما رہے ان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ وہ دولت، یہ وہ خزانہ ہے کہ دنیا کے خزانوں سے بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ دنیا والے تو دنیا کے خزانوں کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی ساری زندگی، ساری صلاحیتیں زندگی بھر کی وہ دنیا کے خزانے، فانی خزانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات کے جمع کرنے کے اندر، بنگلے اور کوٹھیوں جو نہ وہ بنانے کے اندر لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے پاک اور سچے کلام میں ارشاد فرما رہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے، یہ اس خزانے سے بہتر ہے۔ یہ تو بھائی یہ جو دنیا کا خزانہ ہے نا، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک آنکھیں کھلی، اور یہ بھی کئی ایسے ہیں جن کے پاس یہ خزانہ ہے، لیکن اللہ نے اس خزانے سے نفع اٹھانے کی توفیق انہیں نہیں دی۔ کتنے خزانوں والے، مال والے، دولت والے اور ایسے کہ جنہیں اپنی دولت کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ اسلام آباد کا ایک بڑا ہوٹل ہے شاہوانی، اس کا جو مالک ہے، اور وہ مالک اتنی بے پناہ دولت ہے کہ اس کو اپنی دولت کا بھی یہ پتہ نہیں۔ دنیا کی سنا ہے کہ 5 جو بین الاقوامی دولت مند ہیں ان میں سے ایک 5واں یہ، لیکن میرے بھائیوں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جلی ہوئی روٹی کھاتا ہے۔ اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ صحیح روٹی کھا نہیں سکتا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ گندم کی روٹی اس کو جلا، جیسے نا روٹی جل جاتی ہے توے کے اوپر، جلا کر کے وہ کھایا کرے، وہ کھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی دولت، دنیا کا خزانہ، یہ تو کس کام کا ہے؟ اللہ کی قسم کسی کام کا۔
وہ قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دی تھی کہ جن خزانوں کے اندر اور جن تجوریوں کے اندر اور جن الماریوں کے اندر وہ جو سونے چاندی کے جو انبار ہوتے تھے نا، اس کی جو چابیاں تھیں وہ بھی لتنو بالعصبہ پوری ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، خزانہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، اللہ نے اس کو زمین کے اندر بیسا دیا، اس کو بھی اس کے سارے خزانے۔ یہ دنیا کا خزانہ تو جس کے پاس بھی ہے وہ سارے کے سارے یہاں چھوڑ کر کے گئے ہیں میرے بھائیوں، لیکن جو خزانہ، جو دولت ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی ہے، یہ خزانہ انشاءاللہ یہ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، قبر کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، یہ جو اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے نا، یہ قرآن تو اللہ کا پاک کلام، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ۔ ہمارے بعض اکابر نے یہ حدیث ذکر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن سے تبرک حاصل کرو، فإنه کلام اللہ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے ہو کر کے آئے۔ تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کی ذات سے ہو کر کے آیا۔ وہ حدیث میں مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اپنا یہ کلام سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین فرشتوں کے سامنے جب تلاوت کی، فرشتے بھی جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ، فرشتوں نے بھی کہا کتنے معزز ہوں گے، محترم ہوں گے وہ سینے کہ جو اس کلام کو اپنے اندر جذب کریں گے، اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ کتنی جو ہے نا خوش قسمت، سعادت مند اور قابل تکریم ہوں گی وہ زبانیں کہ جن زبانوں سے یہ کلام پڑھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، کلام ہے میری ذات سے ہو کر گیا، اور یہ کلام اصل جو ہوتا ہے یہ تو اندر کے جذبات، اندر کے احساسات ہوتے ہیں۔ میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ میں آپ اظہار ما فی الضمیر جس کو کہتے ہیں نا اردو کے اندر، ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں۔ اور میں جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ دل والی باتوں کا اظہار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قرآن ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو کر کے آیا، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو سراپا نور، حجاب والنور، وہ تو نور کے 70 پردوں کے اندر ہے، اور وہ سو جو پردے ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ نور کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کلام کے ایک ایک حرف کے اندر انوارات ہیں، برکات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو مسلمان بھائی یہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انوارات حاصل ہوتے ہیں، برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے تبرکات بہت سارے دنیا میں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی ہستیاں، بڑی جلیل ہستیاں دنیا میں آئے۔ اللہ رب العالمین کا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ وہ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش ہے، وہ آسمانوں کے اوپر، ان سب کی بڑی شان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، عظمت شان کے باوجود یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ کی ذات سے ہو کر کے آیا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور پھر قرآن کے سکھانے کے اندر لگ جاتا ہے، قرآن کی خدمت کے اندر لگ جاتا ہے، قرآن کے الفاظ سکھاتا ہے، قرآن کے معانی سکھاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو بھی اونچی شان عطا فرماتے ہیں، اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق۔ جس طرح اللہ رب العالمین کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سارے کے سارے کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ جو اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے نا، یہ نام لینا بھی بڑا قیمتی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا الحمدللہ کہنا یہ بھی بڑا قیمتی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا سبحان اللہ کہنا یہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن سب سے بڑا قیمتی وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آپ نے علماء کرام سے شاید سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی، انسانوں کے ساتھ جنات کے اوپر اور مچھلیوں کے اوپر، چیونٹیوں کے اوپر، چرند اور پرند جتنی بھی مخلوق ہے سب چیزوں پر، یہاں تک کہ ہوا پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عرش تھا وہ تخت دونہ ہوا کے دوش پر جایا تھا، جہاں کہیں سفر کرنا ہوتا تھا وہ ہوا کے دوش کے اوپر، ہوا کے اوپر سفر کرتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت کو اٹھا کر کے جہاں جانا ہوتا تھا وہاں لے جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزراء کے ساتھ، آیان و انصار کے ساتھ وہ ہوا کے دوش پر جا رہے ہیں، ادھر میں ایک کھیتی کے اندر کام کرنے والا ایک کسان وہ دیکھتا ہے سلیمان علیہ السلام کے عرش کو دیکھتا ہے اور عرش کو دیکھ کر کے وہ انگشت بدنداں ہو کر کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ وہ اللہ نے وہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ چیونٹی کی آواز یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہ، یہ تو قرآن میں ہے۔ وہ بڑی چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چلے جاؤ چیونٹیوں میں، اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کہنے پر تبسم فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس کسان کا سبحان اللہ وہ پہنچا دیا، سن لیا۔ اللہ نے جب سنایا سلیمان علیہ السلام نے اب ہوا کو حکم دیا ادھر ہی میرا تخت اتارا، وہ تخت وہ اس کسان کے پاس اترا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا، وہ تو بیچارہ وہ کچھ ڈرا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ڈر کی بات نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو حیران ہو گیا کہ آپ جو ہے نا یہ ہوا کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے نا اتنا بڑا بھاری جو ہے نا وہ تخت ہے، وہ عرش ہے، وہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے، میں نے تعجب سے سبحان اللہ کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومتوں سے افضل ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری مخلوق پر، چرند اور پرند پر کی سب سے، اور اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتا، اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں تو پڑھتا ہوں اور کوئی مجھے خاص اللہ کا ذکر بتائے کہ جو میں خاص طور پر میں پڑھا کروں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی ہے کہ سارا آسمان، سارے آسمان، ساری زمین اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، چرند اور پرند ہوں، یہ سارے کے سارے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، دوسری پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو میرے بھائیو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے، اتنا قیمتی ہے، تو یہ اللہ کا پاک کلام یہ تو سب سے بڑھ کر کی قیمتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے نماز کے اندر قرآن پڑھنا غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے افضل، نماز کے باہر پڑھنا وہ بھی قرآن
قرآن کی تلاوت لیکن نماز کے اندر پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے۔ اور پھر غیر نماز کے اندر قرآن پڑھنا یہ تسبیح اور تکبیر سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھنا صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ وہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھو صدقہ روزے سے افضل، اور روزہ یہ جہنم سے بچاتا ہے نا، اور صدقے سے افضل کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر، اور اس سے افضل قرآن کی تلاوت، اور نماز کے باہر قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائیو آپ حضرات تو علماء کرام سے آپ نے بیانات سنے، وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے تھکے ہوئے لگتے ہیں، تو دیکھو بجائے اس کے کہ ہم جب نہ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں کچھ اس مجلس سے کچھ فائدہ اٹھا کر کے لے جائیں، کہ میری ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو میرے بھائی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں آج اس مجلس میں نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں۔ قرآن سیکھیں گے کہ نہیں؟ دیکھو سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں سیکھا، بلکہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر کے اندر قرآن اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ قرآن کا تو یہ معجزہ ہے، جو اس کو وقت دیتا ہے، جو اس کے اوپر محنت کرتا ہے، جو اس کے اندر اپنی صلاحیتیں جو نہ کھپاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی صلاحیتوں کے اندر، اس کی جو ہے نا ذہانت کے اندر، اس کے حافظہ کے اندر اللہ رب العالمین ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بڑی محرومی کی، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا کلام ہمیں عطا فرمایا اور ہم اس سے محروم ہو، کوئی مسلمان بھائی اس سے محروم ہو۔ تو میرے بھائیو نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ نیت کرتے ہیں نا؟ دوسرا جو میرے بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، قرآن نازل پڑھ لیتے ہیں، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن حفظ کریں۔ قرآن اور یہ حفظ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ قاری اسد صاحب ہیں اور جو میرے بھائی باہر سے آئے ہیں، دوسری جگہ سے آئے ہیں، ہر جگہ کے الحمدللہ یہ مدارس کا فیض ہے، یہ مدارس کا فیض ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ بچے ماشاءاللہ میں نے عرض کیا نا، یہ ہیروں سے زیادہ قیمتی ہیں، ہیروں سے زیادہ۔ یہ بچے ان مدارس کا فیض ہیں۔ تو جو میرے بھائی دوسرے علاقوں سے، دوسری جگہ سے آئے ہیں، دوسرے گاؤں سے آئے ہیں، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی عالم دین ہوگا، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی حافظ قرآن، قاری قرآن ہوگا۔ نیت کریں انشاءاللہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا۔ اور میرے بھائیو کہتے ہیں نا اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے نا بے انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو تو بھانا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان قرآن حفظ کر رہا ہو اور حفظ کرتے کرتے اس کو موت آ جائے، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس کو قرآن مکمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کے راستے میں علم کے لیے نکلا، اللہ کے راستے کے اندر موت آ گئی، یہ موت شہادت کی موت ہے، اور اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کے ذریعے سے اس کو علم کی تکمیل کرائیں گے، اللہ رب العالمین اس کو علماء کے اندر اٹھائیں گے۔ تو جو میرا بھائی مسلمان بھائی وہ حفظ قرآن کی نیت کرتا ہے، ایک ایک آیت یاد کر کے قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو سناتا رہے، اپنی جو زندگی باقی کام کرے، تجارت کر رہا ہے، تجارت میں لگا رہے، دکان کرتا رہے، کھیتی باڑی کرتا رہے، ملازمت کرتا رہے، کسی کام کو نہ چھوڑے، فارغ وقت کے اندر ایک ایک آیت یاد کرے۔ تو میرے بھائیو اگر زندگی نے موقع دیا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ حافظ قرآن بنے گا، لیکن اگر زندگی نے وفا نہ کی اور پیغام
جہاں میں اجل آ گیا انشاءاللہ اللہ رب العالمین حفاظ کے اندر، قرآن کے حفاظ کے اندر، قراء کے اندر اس کو اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رحمت کو تو بہانا چاہیے۔ کوئی لینے والا ہو، کوئی مسلمان نیت کرنے والا ہو، نیت المومن خیر من عملی، انسان اپنی اچھی نیت سے حسن نیت سے بہت سارا جو ہے نا ثواب کما لیتا ہے، بڑی فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ حافظ قرآن کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت کہ وہ جو نا حافظ قرآن کے جو والدین ہیں نا، والدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عمر کے اندر قرآن یاد کیا اور اس والد سے ناراض ہو گئے تھے۔ بڑی انہوں نے کوشش کی والد کو راضی کرنے کی، کوئی مسئلہ ایسا تھا، وہ سیاسی اختلاف تھا، والد راضی نہ ہوئے۔ بالآخر کسی نے کہا کہ دیکھو تم حافظ بن جاؤ، قرآن حفظ کرو، اپنے والد کو جا کر کی خوشخبری دو تو اس سے تمہارے والد راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حافظ بن گئے، جا کر کے ابا کو خوشخبری دی، ابا نے پھر سینے سے لگا لیا۔ ہاں یہ اب بات ہوئی نا کہ اب اس بچے کے حفظ کی وجہ سے والدین کے سر پر اللہ رب العالمین نورانی تاج، جس تاج کی روشنی یہ گھر کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیو یہاں دیکھو کسی کی تاج پوشی ہوتی ہے، بڑے مرتبے کی بڑی جو ہے نا عزت افزائی ہے، لیکن میرے بھائیو جہاں ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے وہ آدم علیہ السلام تک وہ بھی ہوں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی ہوں، اور میدان محشر ہو، یہ میں حساب کتاب سے پہلے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کو نورانی تاج پہنائیں گے، کتنی بڑی عزت افزائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا مرتبہ ہے، یہ تو اس کی عزت افزائی ہے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو میرے بھائیو وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم کو سیکھا، قرآن کریم کو سکھایا، قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، اس کا مرتبہ تو بہت ہی اونچا ہوگا۔ تو میرے بھائیو آج اس مجلس سے کچھ عزم لے کر کے، کچھ نیت لے کر کے، کوئی اچھا ارادہ لے کر کے جائیں کہ جس مسلمان بھائی نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، ایسے ہوں گے کہ نہیں، وہ قرآن سیکھیں گے، اور سیکھا ہوا ہے ناظرہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ کیا کریں، حفظ کریں، یاد کریں۔ اللہ کی قسم اسے اللہ رب العالمین جو ہے نا یعنی ظاہری برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، انسان کی صلاحیتوں استعداد کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان مولانا اسد صاحب کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، ان کے کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد انہوں نے مجھے دکھائی، چھوٹی سی مسجد کے اندر اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ اللہ اس کام کی برکت سے اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، وسعت عطا فرما دے، دین کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی ان کو عطا فرمائے، اسباب و وسائل بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کو قبول فرما۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کا بیٹھنا ان کے لیے مغفرت بخشش کا ذریعہ بنا، اپنی قرب اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس محفل کے سجانے میں جن جن بھائیوں نے حصہ لیا ہے، جن جن بھائیوں نے اس میں تعاون کیا ہے، یا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما۔ جس قدر بھی جس بھائی نے جتنا حصہ اس میں لیا، اس میں خدمت کی، اس میں مالی تعاون کیا، یا اللہ سب کی خدمت کو، سب کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اور تعاون جو ہمارے مولانا اسد صاحب کے ساتھ جو بھائی تعاون کر رہے ہیں اور ان کی ضروریات کا، طلباء کی ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں، یا اللہ ان تعاون کر رہے ہیں، ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں، ان کے گھر میں، اولاد میں، ہر قسم کی خیریں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مولانا اسد صاحب کی علم و عمل کے اندر، ان کی ظاہری باطنی صلاحیتوں کے اندر، ان کے تقوی میں، ان کے علم میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ
جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کو قرآن کریم کا پختہ حافظ بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے۔ اور یا اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، کلاس میں پڑھ رہے ہیں، جو بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے بچوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور سارے کے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عامل بنا، اور اس بستی کے، اس گاؤں کے، بلکہ ارد گرد کے جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سارے کے سارے مسلمان بھائیوں کو اس قرآن کریم سے علمی، عملی، روحانی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولانا اسد صاحب اور ان کے کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سب سے بڑھ کر کے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے شارح، سب سے پہلے جو مفسر، سب سے پہلے شارح، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے، قرآن کریم کو بیان کرنے والے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یہاں سٹیج پر ہم اور مجمع میں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، جس شعبے کے ساتھ، جس خدمت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، یا اللہ مرتے دم تک صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنی رضا کامل کے مطابق انہیں دین کی خدمت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو یا اللہ ہم سب کی، یا اللہ سب کی مغفرت بخشش کا ذریعہ بنا۔ ہم یا اللہ یہ نعمت تو نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے، تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا احسان ہے ہم سب کے ساتھ، اور یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ سوال کرتے ہیں، اس مجمع میں معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان معصوم بچوں کے توفیل جو یا اللہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، جو حفظ کر رہے ہیں، معصوم ہیں، کئی ایسے معصوم بچے ہیں جنہیں گناہ کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا، یا اللہ ان معصوم بچوں کے توفیل ہم پر یہ خصوصی فضل فرما، اور جنہیں یا اللہ دینی خدمت کے ساتھ لگا رکھا ہے، مرتے دم تک اپنی رضا کامل کے مطابق ہمیں دین کی خدمت کے ساتھ وابستگی عطا فرما۔ اور یا اللہ اس مجمع میں جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھر میں، ہمارے والدین میں، ہمارے بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ہمارے عزیز و قارب رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں جو بھائی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جس بھائی کی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کی مشکل اور پریشانی کو یا اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ یہ ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، یا اللہ الیکشن میں جو ہمارا بھائی لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر ہو، خدمت کی نیت سے یا اللہ کام کرنا چاہتا ہو، یا اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ہمارے فیصل بھائی کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اور بھی یا اللہ ہمارے علماء کرام میں، ان کے نمائندوں میں، یا اللہ جو بھی اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے، ان کی بھی یا اللہ ان کو بھی کامیاب فرما، یا اللہ ان کی عزت افضائی فرما، یا اللہ انہیں خدمت کی نیت سے، یا اللہ جو بھی خدمت کی نیت سے اس میں آگے بڑھے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، مسلمان بھائیوں میں جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبر کی، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اعمال صالحہ پر فرما، مرتے وقت ہم سب کی زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ یا اللہ ہم نے ٹوٹے پوٹے الفاظ سے جو کچھ مانگا ہے اپنے فضل و رحمت سے بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں یا اللہ وہ ہماری زبانوں پر، دل و دماغ میں نہیں آ سکا، لیکن تو کریم آقا ہے، کئی نعمتیں تو نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں جو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، ہمارے حال کے زیادہ لائق ہے، یا اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ تو اس سے تیرے نیک صالح بندوں نے تیرے پیغمبر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی بلائی کی دعائیں تو سے مانگی ہیں، سب تیرے علم کے اندر ہیں، ان ساری کی ساری دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دے۔ جن پریشانیوں سے، فتنوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان سب سے پناہ مانگنے میں پناہ عطا فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔